بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اس عظیم ہستی کا سایہ ہو جس کی محبت میں خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیا۔ میں نورین فیصل آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے سلسلے وار پروگرام لٹل بلیورز میں۔ آج جو لٹل بلیورز ہمارے ساتھ ہیں وہ پچھلے کئی پروگرامز سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جن میں ہیں ہبہ زہرا جی، ثانیہ زہرا، مثال سکینہ اور سکینہ فاطمہ۔ تو اب تو ان کے نام ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو گئے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے امام علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ بچوں نے بہت ہی انفارمیٹیو باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی تھی، اور اس میں ہم نے امام علی علیہ السلام کی اوائل عمر کے بھی بارے میں کچھ بات کی تھی، اور کچھ ان چیزوں کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جو امام علی علیہ السلام کی ذات سے اسپیسیفکلی انہی سے منسوب ہے۔ آج انشاءاللہ ہم امام علی علیہ السلام کے لائف کے جو ڈفرینٹ شیڈز ہیں، ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں امام کے زندگی کے، اس پہ ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ایک عالم نے ایک جملہ کہا جو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ امام علی علیہ السلام کی اگر شجاعت دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام نے ہمیشہ ہی اسلام کی پوری زندگی جو ہے وہ اسلام کی ترویج اور کفار و مشرکین سے جنگ کرنے میں ہی گزار دی۔ اگر امام علی علیہ السلام کی عبادت کو دیکھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ہر لمحہ عبادت خدا میں ہی صرف کیا۔ اور اگر ہم امام علی علیہ السلام کی سخاوت کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ سخی اس دنیا میں، اور یہ تو حقیقت بھی ہے کہ کوئی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے عبادت، سخاوت، شجاعت کی وہ جوہر دکھائے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے علم کے بارے میں بات کریں تو ان سے زیادہ عالم کوئی شخصیت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے علم کس سے لیا تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اور ان کے علمی جو کمالات ہیں وہ جو ایک جگہ محفوظ کیے گئے ہیں، اس کتاب کا نام کیا بتائیں گے ہماری بچیاں؟ نہج البلاغہ، بالکل۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ جو ڈفرینٹ اسپیکٹس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں امام علی علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں نہج البلاغہ میں کیا کہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ تو آگے چلتے ہیں اور نہج البلاغہ کے بارے میں یہ بات کریں گے کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا کلام ایسا ہے کہ وہ اللہ کے کلام سے تو کمتر ہے، نیچے ہے، لیکن بشر کے کلام سے افضل ہے۔ اتنا افضل وہ کلام ہے امام علی علیہ السلام کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کے بچپن کے حوالے سے، کہ جب امام علی علیہ السلام نو مولود تھے، بالکل انفینٹ تھے، اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جو ان کا گہوارہ، جسے آپ ان کا کریڈل کہتے ہیں، جھولا کہتے ہیں، وہ اپنے بستر کے پاس رکھتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے، ان کو غذا کھلاتے تھے، ان کو غسل دیتے تھے، اسی طرح خیال رکھتے تھے جیسے والدین خیال رکھتے ہیں۔ تو اس بارے میں امام علی علیہ السلام نے خود نہج البلاغہ میں کچھ ارشاد فرمایا ہے، وہ ہم سنیں گے۔ جی بتائیے بیٹا۔ خود امام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں پتہ ہے رسول خدا سے مجھے اس قدر قریبی قرابت اور مخصوص منزلت حاصل ہے کہ ان نے بچپن سے ہی مجھے گود لے لیا تھا اور مجھے اپنے بستر پر جگہ دی تھی اور مسلسل اپنی خوشبو سے مجھے سرفراز کرتے تھے۔ احسن، ماشاء اللہ۔ اب آگے ہم بات کریں گے لڑکپن کے بارے میں، کہ جو امام علی علیہ السلام کی زندگی کا دور ہے اس کے بارے میں ثانیہ آپ کیا بتائیں گی؟ مکے میں قحط کے زمانے میں حضرت ابو طالب قریش کے سردار تھے۔ آپ کے بال بچوں کی تعداد میں زیادتی اور دوسروں کی مدد کی وجہ سے حضرت ابو طالب معاشی مشکلات کا شکار ہو گئے تھے۔ رسول خدا نے اپنی چچا کی مدد کے لیے حضرت ابو طالب کے 2 بیٹوں، جن میں امام علی چھوٹے تھے، ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ اس طرح امام علی جو کہ غمسن تھے، پوری طرح رسول خدا کی تربیت میں چلے گئے۔ بہترین۔ اس بارے میں بھی امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ جی ہبا کیا بتائیں گی اس بارے میں؟ اور میں بھی ان کے ساتھ اس طرح چلتا تھا جس طرح ایک بچہ اناکہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے۔
وہ روزانہ اپنے اخلاق کے سامنے میرے سامنے اپنے اخلاق کا ایک نشانہ پیش کرتے تھے اور مجھے بھی اس کی اقتدا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ بالکل، امام علی نے خود فرمایا کہ جتنی بھی تربیت ہوئی ہے امام علی علیہ السلام کی، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت ہوئی ہے، اور یہ شرف جو ہے، یہ فضیلت کسی اور صحابہ کو حاصل نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آگے ہم بات کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کے اس دور کے بارے میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا۔ امام علی علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 10 سے 11 برس تھی، تو اس وقت بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو صرف امام علی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، تو بتائیں گی بیٹا اس بارے میں؟ وہ سال میں ایک زمانہ غار ہرا میں گزارا کرتے، وہاں سے میں انہیں دیکھتا اور دوسرا نہ ہوتا۔ میں نور وحی رسالت کا مشاہدہ کیا کرتا اور خوشبو رسالت سے دماغ کو معطر رکھتا تھا۔ بہترین۔ امام علی علیہ السلام نے اس کیفیت کا اظہار کیا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی خدا کا نزول ہوتا تھا۔ اب ایک واقعہ میں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب امام علی علیہ السلام اسی دور میں تھے، 10-11 سال کی عمر تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا۔ اس وقت جو مکے کے بچے تھے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گلیوں میں نکلا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے وہ بچے؟ ان کو پتھر پھینکا کرتے تھے، بالکل، اور انہیں برے کلمات سے نعوذ باللہ مخاطب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہی واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ وہ جب گھر آئے تو کافی غمگین تھے اور کافی غم کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں تھے۔ امام علی علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ واقعہ امام علی علیہ السلام کو بتایا، ان سے ڈسکس کیا۔ امام علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اب نیکسٹ ٹائم آپ جب جائیں گے تو آپ مجھے اپنے ہمراہ لے کر جائیے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسرے دن تیار ہوئے جانے کے لیے باہر، تو امام علی علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ ہو لیے۔ جب مکے کے بچوں نے رسول خدا کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنی وہی روش اختیار کی اور دوبارہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ امام علی علیہ السلام نے ان سب کو روک دیا اور ان سب کا مقابلہ کیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی نہ صرف وہ شجاعت اور بہادری کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ عزت بھی کرتے تھے اور ان سے محبت بھی کرتے تھے اور ان کے لیے کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی جو شخصیت تھی، جس نے ایمان کا اظہار کیا تھا، وہ کون تھے؟ امام علی علیہ السلام۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کا انہوں نے پبلکلی اظہار کب کیا تھا؟ دعوت ذوالعشیرہ میں کیا تھا، اور کئی موقعوں پر بھی ایسی بات ہوئی تھی۔ تو آپ بتائیں گی جی سکینہ اس بات؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے ان کی تصدیق کی۔ ان کی تصدیق کی، بالکل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے وہ پہلے شخص تھے۔ جی، میں فطرت اسلام پر پیدا ہوا اور ایمان کی جانب سبقت کی۔ بہترین، بہت اچھی طرح بتایا ہماری بیٹی نے۔ امام علی علیہ السلام کے اب علمی مقام کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ امام علی علیہ السلام اپنے بچپن سے لے کر آخری لمحات تک، جو رسول خدا کی زندگی کے آخری لمحات تھے، تب تک امام علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر سایہ گزاری، اور انہوں نے تمام جو علمی کمالات تھے رسول خدا کے، اس سے استفادہ حاصل کیا۔ امام علی علیہ السلام نے اس بارے میں کچھ فرمایا ہے جو نہج البلاغہ میں درج ہے۔ جی، امام فرماتے ہیں، یہ ایسا علم ہے جو اللہ نے رسول خدا کو تعلیم دیا، رسول خدا نے مجھے تعلیم دیا ہے۔ رسول خدا میرے حق میں دعا کرتے ہیں کہ یہ سینہ اسے محفوظ رکھے اور اسے سادہ دل بنائے۔ بہترین۔ جی ثانیہ، آپ بھی کچھ بتائیں گی اس بارے میں؟ ان کے اصحاب میں وہ ہمت نہیں ہوتی تھی؟ جی، رسول خدا کے تمام اصحاب رسول میں یہ ہمت نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر سکے، مگر یہ میں تھا کہ میرے سامنے سے کوئی ایسی بات نہیں گزرتی تھی مگر یہ کہ میں دریافت بھی کر لیتا تھا اور محفوظ بھی کر لیتا تھا۔ بہترین۔ جیسے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بہت زیادہ بڑی علمی شخصیت ہو تو سوال انسان نہیں کر سکتا، اور نہ ہمارا علمی وہ مقام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب امام علی علیہ السلام رسول خدا کی زیر تربیت اس مقام تک تھے
کہ وہ رسول خدا سے سوالات کرتے تھے ہماری رہنمائی کے لیے. جی بتائیے. امام علی علیہ السلام فرماتے تھے لوگوں جو چاہو مجھ سے دریافت کرو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ. میں آسمان کے راستوں کو زمین کی راہوں سے زیادہ جانتا ہوں. بہترین. اور سلونی کا دعویٰ کرنے والی صرف شخصیت جو تھی وہ امام علی علیہ السلام کی شخصیت تھی. اچھا، ایک شخص نے امام علی علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ علم کیا ہے. تمہارے بچوں نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، بتائیے گا. علم روشنی ہے جس سے کائنات کے حقائق ظاہر ہوتے ہیں. بہترین. جی علم چھپا ہوا خزانہ ہے، ان کی چابیاں سوال کرنا ہے. بالکل، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ظاہر سوال کرنے سے ہی آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. جی. اس کے بعد ایک شخص نے پھر امام علی علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو 4 قسم کے اشخاص کے بارے میں بات ہوئی تھی. وہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ جی. پہلا سوال کرنے والا، کیونکہ جب کوئی اپنے آپ کو علم سمجھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے علم کی راہیں کھول دیتا ہے. بالکل بہترین. دوسرا جو علم کے بارے میں بات کرتا ہے، کیونکہ جو علمی باتیں کرتا ہے اللہ اس پر اپنا نور برساتا ہے اور اس کے لیے اللہ علم آسان بناتا ہے. علم کی باتیں سننے والا جو علم کی باتیں سنتا ہے اور ان پہ غور و فکر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے علم کے راستوں کو کھول دیتا ہے. بالکل. عالم کو دوست رکھنے والا وہ عالم سے علم سیکھتا ہے اور ناکامی اس کے قریب نہیں آ سکتی. بالکل. اس میں علم کی اہمیت کے بارے میں کتنا واضح پیغام ہے ہم سب کے لیے. بالکل. اب ہم آتے ہیں امام علی علیہ السلام جس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے، وہ انداز بہت ہی سادہ تھا. امام علی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے صحابی کو یہ ہدایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے امام نے پوری زندگی 2 بوسیدہ کپڑوں میں اور 2 روٹیوں میں گزارا کیا. اور روٹیاں بھی کیسی ہوتی تھی امام کی؟ آپ نے سنا، بہت سخت ہوتی تھی، وہ فریش نہیں ہوتی تھی. مطلب وہ بہت ہی زیادہ ایسی زندگی گزارتے تھے جو اس زمانے کے غریب غربا گزارا کرتے تھے. تو یہ امام علی علیہ السلام کا انداز تھا. اور کسی قسم کا مال و متاع جمع نہیں کیا. تو اب کوئی واقعہ بتانا چاہیں گی؟ ایک دفعہ امام علی اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے تو ان کے نالین ٹوٹ گئے. وہاں سے میثم عمار کا گزر ہوا. میثم عمار نے خواہش کی کہ میں آپ کے نالین سی دوں. امام علی نے انکار کیا. میثم عمار کے بعد اصرار کرنے پہ امام علی نے اجازت دے دی. میثم عمار نے جب امام کے نالین کو دیکھا تو رونے لگی. امام علی نے وجہ پوچھی تو میثم عمار کہتے مجھے ڈر ہے کہ آپ کو چوب نہ جائیں. تو اس بات پہ امام علی نے اسے گلے لگایا اور کہا یہ میرا کام ہے، میں ہی کروں گا. اور امام علی بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، اپنے کام خود کرنے کے عادی تھے. جی سکینہ. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام علی اپنے خادم کے ساتھ بازار گئے اور وہاں سے ان نے 2 کرتے خریدے جن میں سے ایک مہنگا تھا اور ایک سستا تھا. واپس گھر لوٹ کر امام علی نے اچھا کرتا اپنے خادم کو دے دیا اور دوسرا کرتا خود رکھ لیا. تو خادم نے عرض کیا اے امیر کوفہ، آپ تو مسلمانوں کے حاکم ہیں، آپ کو یہ والا کرتا رکھ لینا چاہیے اور جو مجھے بہترین پوشاک ہے. جی بالکل. آپ کو بہترین پوشاک رکھ لینی چاہیے، بہتر ہوگا کہ دوسرا والا آپ مجھے دے دے. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا قادر تم جوان آدمی ہو، تمہیں یہ والا کرتا رکھنا چاہیے اور مجھے دوسرا والا کرتا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل. اپنے خادم کو اس سے مسلمانوں کو صداقت کا درس ملتا ہے. یہ جس طرح واقعے میں بچی نے بتایا کہ اس وقت امام علی علیہ السلام امیر کوفہ تھے، یعنی وہ کسی ڈیزگنیشن پر بھی تھے جو لوگوں کے سامنے واضح تھا. اس کے باوجود وہ اپنی سادگی برقرار رکھتے تھے اور خادم کے لیے جو کمبر تھے اس وقت ان کے غلام، ان کو انہوں نے بہترین پوشاک عطا کی اور خود نے معمولی پوشاک اپنے پاس رکھنا پسند کی. امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب سے بہت محبت کرتے تھے اور امام علی علیہ السلام کے اصحاب بھی ان سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے. اور جس طرح سے امام علی علیہ السلام اپنی زندگی میں صبر و استقامت سے کام لیتے تھے، اسی طرح سے ان کے اصحاب کو بھی درس دیتے تھے اور وہ اس پر عمل پیرا بھی ہوتے تھے. جس طرح سے امام علی علیہ السلام بھی فاقے کو برداشت کرتے تھے، اسی طرح سے جو ان کے اصحاب تھے وہ بھی اس کیفیت کو برداشت کرتے تھے. لیکن جب کوئی ایسی ہوتی تھی پریشانی کہ امام علی علیہ السلام سے آ کے رجوع کرتے تھے. تو اس کے بارے میں ہبہ آپ کچھ بتائیں گی؟
ایک دفعہ امام علی مسجد میں تھے اور ان کے صحابی نے آ کر ان سے عرض کیا، ہمارے گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں، لیکن آج میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ عطا کریں۔ تو امام علی نے اپنے صحابی سے کہا کہ آپ باہر سے اینٹ لے کے آئیں۔ پھر جب ان کے صحابی باہر سے اینٹ لے کے آئے تو امام علی نے اس کو سونا بنا دیا، اور امام علی نے کہا یہ آپ رکھ لیجئے۔ پھر ان کے صحابی نے سونے کو توڑا اور اس میں سے چھوٹا سا حصہ لے کے چلے گئے۔ تو امام علی نے کہا کہ آپ اس پورے کو رکھ لیجئے۔ تو ان کے صحابی نے کہا کہ اس سے آج میرا گزارا ہو جائے گا۔ تو امام علی نے کہا کہ اس سے آج گزارا ہو جائے گا اور باقی سونے سے کل ہو جائے گا۔ تو ان کے صحابی نے کہا کہ جس کا آپ جیسا مولا اس کی کل کی فکر نہیں ہوتی۔ بہترین، بہت اچھی طرح سے بتایا آپ نے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے امام علی علیہ السلام جو عبادت خدا میں مشغول رہا کرتے تھے، اس کی بھی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ امام علی علیہ السلام ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، ظاہر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مثال ہے۔ امام علی علیہ السلام عبادت خدا میں اس قدر محو ہو جایا کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز انہیں اس سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس کے بارے میں ثانی ہمیں کچھ بتائیں گی؟ ایک دفعہ جب امام علی جنگ کر رہے تھے تو جنگ کے دوران امام علی کے پیر میں ایک تیر گھس گیا تھا، ان کو تیر لگ گیا۔ تو اصحاب نے چاہا کہ اسے نکال دیا جائے، مگر امام علی منع کر دیتے۔ امام علی بولتے کہ نہیں، مت نکالو اسے۔ وہ اپنی پریشانی لے کے رسول خدا کے پاس گئے تو رسول خدا نے کہا کہ جب امام علی نماز میں مشغول ہو تو ان کے پیر سے تیر نکال دیا جائے۔ اصحاب پریشان ہوئے، مگر یہ رسول خدا کا فرمان تھا، اس لیے انہیں ماننا پڑا۔ جب امام علی نماز میں مشغول تھے تو اصحاب نے امام علی کے پیر سے تیر نکال دیا۔ جب امام علی نے نماز ختم کی تو اصحاب نے امام علی سے پوچھا کہ آپ کو کچھ محسوس نہیں ہے؟ ہم نے آپ کے پیر سے تیر نکال دیا۔ تو امام علی نے بولا میں عبادت خدا میں مصروف تھا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا، کیونکہ تم لوگوں نے کب تیر نکال دیا میرے پیر سے۔ اسی واقعے کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی، اس کو الیبریٹ کریں گے ہم، کہ ایک شخص نے بعد میں کچھ عرصے بعد جو امام کے چاہنے والے ہیں ان کے سامنے یہ اعتراض کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پیروں سے تیر نکال لیا جائے اور اسے محسوس بھی نہ ہو، چاہے کہ وہ نماز جیسی عبادت میں مشغول ہو۔ تو اس شخص نے کیا جواب دیا جو مولا کا چاہنے والا تھا؟ اس نے یہ کہا کہ قرآن کی مثال دی کہ کیا تم نے یہ واقعہ نہیں پڑھا کہ جب حضرت یوسف مصر کے خواتین کے درمیان آئے تھے تو جو خواتین ہیں وہ حضرت یوسف کو دیکھنے میں اس قدر محو تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیاں کاٹ لی انہوں نے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام علی علیہ السلام عبادت کے اس درجے پر ہو کہ جمال خدا کو دیکھ رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا جمال اس قدر عظیم ہے کہ اس میں وہ اس قدر محو ہو گئے کہ ان کے پیروں سے تیر نکال لیا گیا لیکن ان کو خبر نہ ہوئی۔ تو یہ بہت اچھی طرح سے ہمیں اب سمجھ آتا ہے کہ واقعتاً امام علی علیہ السلام کی عبادت کا کیا عالم تھا۔ جی، اس کے بعد آپ لوگ کچھ فرامین امام علی علیہ السلام کے بتائیں گے ہمیں؟ جی بچیاں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو، تو سچے مسلمان کو ہو جاؤ گے۔ بہترین۔ جنت عمل سے حاصل ہوتی ہے، امید سے نہیں۔ تم میں سے کوئی اپنے گناہوں کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے۔ بالکل، اس میں ایک اور حدیث ایڈ کرنا چاہوں گی، امام علی علیہ السلام کا فرمان ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اللہ نے اپنی اطاعت پر ثواب اور گناہ پر سزا اس لیے دی تاکہ انسان جو ہے وہ ثواب کی طرف اٹریکٹ ہو اور عذاب سے دور ہونے کی کوشش کرے۔ تو کتنی خدا کی رحمانیت ہم سب پر ہے، خدا رحمان و رحیم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھائی کی طرف اور ثواب حاصل کرنے کی طرف آئیں اور برائیوں سے دور رہیں تاکہ جنت ہمارا ویلکم کرے اور جنت ہمارا مقام ہو۔ جی، وہ چھوٹا عمل جو پابندی سے بجا لایا جائے زیادہ فائدہ مند ہے اس کثیر عمل سے جس سے دل اکتا جائے۔ تمہارے والدین نے تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ بیوقوف کی صحبت اختیار نہ کرو کہ وہ اپنے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا اور تم سے ہی ایسی عمل کے تقاضا کرے گا۔ اور سچا دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتا ہے۔ بالکل، اور دوست کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا
کہ وہ انسان، میں اپنے الفاظ میں یہ کہوں گی کہ وہ انسان امیر ہے جس کے پاس اچھے اور مخلص دوست ہیں، تو ہمیشہ اچھے دوستوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آخر میں تھوڑی سی بات کریں گی کہ ابھی 13 رجب جو ہے وہ گزری ہے، تو بتائیں گے آپ لوگ کس طرح سیلیبریٹ کیا آپ لوگوں نے؟ روزہ رکھ، اچھا روزہ رکھا آپ نے، عبادت میں بزی رہے جی۔ میلاد اٹینڈ کر کے۔ اچھا، اور عیدی بھی ملی ہوگی بڑوں کی طرف سے؟ بالکل، کیونکہ یہ بہت بڑی عید ہے ہم سب کے لیے جی۔ میلاد میں منقبت پڑھی۔ ماشاء اللہ، تو آپ نے امام علی علیہ السلام کی شان میں منقبت پڑھی، ماشاء اللہ جی۔ روزہ بھی رکھا اور فاتحہ بھی پڑھا۔ روزہ بھی رکھا اور فاتحہ بھی پڑھا، اور عیدی بھی ملی ہوگی یقیناً، بالکل افطار کے ساتھ۔ چلے ماشاء اللہ۔ مشک تر سے معطر ہے میرے مولا علی، مشک تر سے معطر ہے میرے مولا علی، تجلیات کا محور ہے میرے مولا علی۔ کہا نبی نے انتا اکھی کس کے لیے، کہا نبی نے انتا اکھی کس کے لیے، ہے جو نفس پیمبر ہے میرے مولا علی۔ ہے شہر علم محمد، علی ہے دروازہ، ہے شہر علم محمد، علی ہے دروازہ، نبی کے علم کا مظہر ہے میرے مولا علی۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔